السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہماری کہانی کا موضوع ہے نادان ساجھیدار۔ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ کوا ایک درخت پر بیٹھا تھا کہ اس نے نیچے سے لومڑی کو گزرتے دیکھا۔ اس کے بڑے بڑے کان سیدھے کھڑے تھے اور بالوں بھری دم لہرا رہی تھی۔ کوے کو غصہ آ گیا۔ اسے یاد آیا کہ کس چالاکی سے لومڑی نے اس سے روٹی کا ٹکڑا ہتھیا لیا تھا۔ جب لومڑی دور چلی گئی تو اس نے کائیں کائیں کر کے آسمان سر پر اٹھانے کی کوشش کی، مگر دوسرے کووں نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ کچھ دیر بعد کوے نے ایک بکری کو آتے دیکھا۔ وہ لنگڑا کر چل رہی تھی۔ کوا اڑ کر نیچے آ گیا اور بولا، بھی بکری، تم اس طرح کیوں چل رہی ہو؟ بکری نے سر اٹھا کر دیکھا، آ بھری اور بولی، لومڑی نے مجھے کنویں میں گرا دیا تھا۔ میری قسمت اچھی تھی کہ وہاں ایک آدمی آ گیا۔ اس نے مجھے نکالا، مگر میری ٹانگ ٹوٹ گئی۔ او، تم وہی بکری ہو؟ ہاں بھائی، میں وہی بد نصیب ہوں۔ بکری بولی، مجھ سے ایک دفعہ لومڑی نے روٹی کا ٹکڑا چھین لیا تھا۔ کوے نے اسے بتایا۔ اچھا، پھر تو ہم میں دوستی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمارا دشمن ایک ہی ہے۔ ہاں، مگر ہمیں ان سب جانوروں کو تلاش کرنا چاہیے جنہیں لومڑی سے تکلیف پہنچی تھی، کوے نے کہا۔ بکری نے گردن ہلائی اور بولی، ایک دفعہ ایک مرغا بھی اس کا شکار بن گیا تھا۔ لومڑی نے اس کی اتنی چاپلوسی کی کہ وہ بیچارہ باتوں میں آ گیا اور اپنی جان سے گیا۔ کیا تم اس کے کسی رشتہ دار کو جانتی ہو؟ کوے نے پوچھا۔ نہیں، مگر مجھے معلوم ہے۔ مرغوں کی بستی کدھر ہے؟ آؤ وہاں چلتے ہیں، یہ کہہ کر بکری چل دی۔ کوا اس کے سر پر اڑنے لگا۔ بہت دور چلنے کے بعد وہ مرغوں کی بستی میں پہنچے۔ مرغوں کی بستی بہت دور چلنے کے بعد جب مرغوں کی بستی میں بانگوں سے گونج رہی تھی، سارے مرغے ککڑوں کو کر رہے تھے۔ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ دونوں بستی میں گھومتے رہے۔ آخر انہیں ایک کمزور سا مرغا نظر آیا۔ اس کے گلے میں پٹی بندھی ہوئی تھی اور وہ بانگ نہیں دے رہا تھا۔ بکری نے اس سے بات کی، وہ اس کے ساتھ بستی سے باہر آ گیا۔ کچھ دور آ کر کوے نے کہا کہ ہم لومڑی کے ستائے ہوئے لوگ ہیں اور اس مرغے کے رشتہ دار کی تلاش میں ہیں جسے لومڑی نے کھا لیا تھا۔ مرغے کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ وہ اپنی کمزور آواز میں بولا، وہ بد نصیب مرغا میں ہی ہوں، لیکن ہم نے تو سنا تھا کہ لومڑی اسے کھا گئی تھی۔ دونوں حیرت سے بولے، نہیں نہیں، میں اتفاق سے بچ گیا تھا، مگر اس حادثے کے بعد سے بیمار چلا آ رہا ہوں۔ مرغا بولا، اچھا ہوا تم مل گئے، ہم لومڑی سے بدلہ لینے نکلے ہیں۔ کوے نے کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مرغا خوش ہو کر بولا، چلو ایسی جگہ چلتے ہیں جہاں ہماری باتیں کوئی اور نہ سن سکے۔ بکری بولی۔ تینوں چل دیے۔ چلتے چلتے وہ انگوروں کے باغ میں پہنچے اور ایک دیوار کے سائے میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ اچانک آواز آئی، کوئی کہہ رہا تھا، لومڑی کے ستائے ہوئے صرف تم نہیں ہو، میں بھی ہوں۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نظر نہیں آیا۔ وہ خوفزدہ ہو گئے۔ آواز پھر آئی، ڈرو مت، میں وہ انگور کا گچھا ہوں جس کے بارے میں لومڑی کا خیال تھا کہ وہ کھٹے ہیں۔ یہ کہہ کر انگوروں کا ایک گچھا کود کر نیچے آ گرا۔ تینوں اسے دیکھ کر خوشی سے کھل اٹھے۔ کوا بولا، ہماری طاقت تو بڑھتی جا رہی ہے، اب لومڑی ہم سے نہیں بچ سکتی۔ چاروں نے مل کر نعرہ لگایا، بی لومڑی، آ گیا تمہارا برا وقت۔ وہ دیر تک جوشیلے نعرے لگا کر اپنا لہو گرماتے رہے۔ پھر کوے نے تقریر کی، میرے دوستو، لومڑی بہت طاقتور ہے، ہمیں اس سے نپٹنے کے لیے اتحاد کرنا ہوگا۔ ہم مل کر اسے شکست دے سکتے ہیں۔ جب سارے دن کے آپس میں ملتے ہیں تو مضبوط جھاڑو بن جاتا ہے، اور ہم بھی مل کر لومڑی کا ستیہ ناش کر دیں گے۔ سب نے تاکید کی۔ پھر کوا سرگوشی میں بولا، اچھا،
اب آپ لوگ میرا منصوبہ سنیں۔ پہلے ہم لومڑی کی نگرانی کریں گے تاکہ پتہ چل سکے کہ وہ کس وقت اپنے ٹھکانے سے باہر آتی ہے، دن بھر کس کس سے ملتی ہے اور اسے کھانے میں کیا پسند ہے۔ جب یہ معلوم ہو جائے گا تو ہم اپنا اگلا منصوبہ بنائیں گے اور لومڑی کو اس کے کیے کی سزا دیں گے۔ مگر لومڑی کی نگرانی کون کرے گا؟ مرغے نے پوچھا۔ پہلے بکری کو یہ خدمت سر انجام دینی ہوگی، کوا بولا۔ اگلے دن بکری جھاڑیوں میں چھپ کر لومڑی کی نگرانی کر رہی تھی۔ شام کو جب وہ انگور کے باغ میں آئی تو بہت غصے میں تھی۔ وہ کوے سے لڑنے لگی۔ تم عجیب احمق کوے ہو، میرا سارا دن ضائع کر دیا۔ بھلا بتاؤ یہ کوئی بات ہے کہ لومڑی کب واپس باہر آئے گی، کس سے ملتی ہے، کیا کھاتی ہے؟ ارے بھائی وہ جانور ہے، کوئی انسان نہیں۔ تو کیا تم نے اس کی نگرانی نہیں کی؟ کوے نے پوچھا۔ کی، ضرور کی، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا، بکری چلائی۔ فائدہ ہوگا، جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا تو ہم اسے کسی ایسی جگہ لے جا کر مار سکتے ہیں جہاں کوئی گڑھا یا کنواں ہو۔ اس کے کسی دوست کو اپنے ساتھ ملا کر اس کے کھانے کی چیزوں میں زہر ملا سکتے ہیں۔ کوا غصے سے بولا۔ تو سنو عقل مند کوے، وہ کوئی خاص جگہ پر نہیں رہتی، بس خوراک کی تلاش میں ادھر ادھر گھومتی رہتی ہے۔ اس نے کسی سے ملاقات نہیں کی کیونکہ اس کا کوئی بھی دوست نہیں۔ اسے کچھ کھانے کو ملا، اس نے کھا کر خدا کا شکر ادا کیا۔ اب بتاؤ تم کیا کرو گے؟ کوے نے اپنا سر پیٹ لیا اور بولا، تم بہت لڑاکا بکری ہو، کیوں نہ ہم مل کر نگرانی کریں؟ مرغے نے صلاح دی۔ انگوروں کے گچھے نے بھی اس بات کی تاکید کی۔ آخر فیصلہ ہوا کہ کل سب مل کر نگرانی کریں گے۔ اگلے دن چاروں لومڑی کے پیچھے چلے گئے، چھپ کر دیکھنے لگے کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ وہ باہر آتی، ادھر ادھر منہ اٹھا کر چل دیتی۔ کچھ جانوروں سے وہ لڑی، کچھ سے جان بچا کر بھاگنا پڑا۔ شام ہوئی تو وہ تھکے ہارے انگور کے باغ میں پہنچے۔ سب بھوکے اور غصے میں تھے۔ بکری چلائی۔ اب تمہیں یقین آ گیا میری بات غلط نہیں تھی، مرغا بولا۔ تمہارا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے تو تم کوئی ترکیب کرو، کوا جل کر بولا۔ میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، بکری چیخی۔ ہاں، اور میں تو جیسے سارا دن دعوتیں اڑاتا رہا ہوں، کوا بولا۔ بھوک سے میری آنتیں کلا بازیاں کھا رہی ہے۔ یہ کہہ کر مرغا اچانک انگور کے گچھے پر چپٹا۔ کوا بھی پیچھے رہنے والا نہیں تھا، وہ بھی میدان میں کودا۔ انگور کے گچھے نے بھاگنے کی کوشش کی مگر بکری نے فوراً منہ مارا۔ غرض کہ ذرا سی دیر میں انگور کا گچھا تینوں کے پیٹ میں پہنچ گیا۔ پھر بکری نے لنگڑاتے ہوئے اپنی راہ لی۔ کوا ہوا میں اڑان بھر گیا اور مرغے نے ککڑوں کڑوں کرنے کی کوشش کی مگر ناکام ہوا تو سر جھکا کر چل دیا۔ یوں جلد بازی اور لڑنے کی وجہ سے تینوں اپنے مقصد میں ناکام ہو گئے۔ اسی لیے کہتے ہیں لڑنا اچھی بات نہیں ہے۔ جی بچوں، کیسی لگی آپ کو میری کہانی؟ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ شکریہ۔